انسان فی احسن تقویم، تحقیق ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا ہے۔ برادران، لقد، اللہ کریم کا یہ ایک انداز ہے، طرز تکلم ہے کہ جب کسی بات کے سرٹیفائیڈ ہونے پہ اللہ نے مہر ثبت کرنی ہو، بات کی حقیقت کو بامی عروج تک پہنچانا ہو، اللہ پاک اس بات کا آغاز قد یا لقد سے فرماتے ہیں۔ مثلا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تحقیق ہم نے مومنوں پہ احسان کیا، ہم نے مبعوث کیا اپنا محبوب۔ تحقیق لقد، ایک اور بات، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق رسول اللہ کی سیرت تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، حضور کی زندگی تمہارے لیے ایک بہترین ماڈل ہے۔ نو ڈاؤٹ، سرٹنلی Prophet's life is a model and specimen for you, the best model for you۔ برادران عزیز وقار، میری حضور علیہ الصلوۃ والسلام انسانیت کی معراج ہیں، انسانیت کو معراج ملی، انسانیت کو اعلیٰ مقام ملا کہ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کریم نے پیکرے انسانی میں بھیج دیا۔ اے انسان تو قدر کر کہ اللہ نے تجھے انسان بنا دیا۔ بھئی اللہ اگر ہمیں حیوان بنا دیتے ہم کیا کر سکتے تھے؟ اللہ پاک نے ہمیں انسان بنایا، تو مجھے یہ بتائیے انسان بننے کے لیے ہم نے کوئی انٹرویو پاس کیا تھا؟ ہم نے کوئی انٹری فیس جمع کروائی تھی؟ ہم نے کوئی سفارش ڈلوائی تھی؟ ہمارا خاص کو حسب نسب تھا؟ نہیں۔ اللہ چاہتے ہمیں جانور پیدا کر دیتے، اللہ نے ہمیں انسان پیدا کیا، پھر انسانوں میں سے بھی اللہ پاک نے ہمیں مسلمان بنایا، اور برادران ہمیں نہ صرف ایمان والا بنایا، اور بڑا احسان یہ کیا کہ اللہ کریم نے ہمیں اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا فرما دیا۔ اتنی بڑی بات، واٹ اے گریٹ آنر فار اے مین، واٹ اے گریٹ آنر فار اے مسلم، اینڈ واٹ اے گریٹ آنر فار اے مومن۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ساری دنیا کی مخلوقات اکٹھی کر لی جائے نا، ایک انسان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر آپ فرماتے ہیں سارے انسان اکٹھے کر لیے جائیں، ایک ادنا درجے کے مسلمان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ سارے مسلمین اکٹھے ہو جائیں، ایک مومن کی شان کو نہیں پہنچ سکتے۔ سارے مومنین اکٹھے ہو جائیں، ایک شہید کی شان کو نہیں پہنچ سکتے۔ سارے شہداء اکٹھے ہو جائیں، ایک صدیق کی شان کو نہیں پہنچ سکتے۔ سارے صدیقین اکٹھے ہو جائیں، ایک نبی کی شان کو نہیں پہنچ سکتے، اور سارے انبیاء اکٹھے ہو جائیں، ایک رسول کی شان کو نہیں پہنچ سکتے۔ سارے رسول اکٹھے ہو جائیں، ایک مرسل کی شان کو نہیں پہنچ سکتے، اور سارے مرسلین اکٹھے ہو جائیں، ایک محمد عربی کی شان کو نہیں پہنچ سکتے۔ برادران عزیز وقار، اللہ کریم انسانیت کے احترام کا، انسانیت کی عظمت کو ماننے کا یہاں پہ سبق دے رہے ہیں کہ ہر انسان کا احترام کرنا ضروری ہے۔ ساری انسانیت، یہ ساری دنیا اللہ کا کنبہ ہے۔ تو بھائی مجھے بتائیے کہ اگر ایک فیملی کے اندر ایک بچہ شرارتیں کرتا ہے یا گناہ گار ہے، ایک بچہ بڑا نیک ہے، تو کیا آپ اس فیملی کے گناہ گار بچے کو یا اس فیملی کے شرارتی بچے کو مارنا شروع کر دو گے؟ نہیں۔ جب آپ کسی گھر کے شرارتی بچے کو، کسی غبی بچے کو، کسی دیوانے مجنون شدائی بچے کو آپ مارنا شروع کریں گے تو گھر والے برداشت نہیں کریں گے۔ آپ وہ کہیں گے بچہ غبی ہے، نشئی ہے، پاگل ہے، جیسا بھی ہے تو ہمارا بچہ۔ آپ کون ہوتے ہیں مارنے والے؟ تو بھائی اگر باپ اپنے شرارتی غبی یا نالائق بچے کو مار کھاتا دیکھنا برداشت نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ کیسے برداشت فرمائیں گے کہ اللہ کے بنائے ہوئے انسان کی توہین کی جائے، اللہ کے بنائے ہوئے انسان کی تذلیل کی جائے؟ اللہ پاک بھی برداشت نہیں فرمائیں گے۔ برادران، میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک گلی سے گزر رہے تھے، ابن ماجہ شریف کی حدیث کوٹ کرتا ہوں۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک گلی سے گزر رہے ہیں، آپ کی چلنے کی رفتار تیز تھی، اچانک آپ نے اپنی رفتار آہستہ فرما لی۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اچانک رفتار آہستہ فرما لی، اس کا سبب؟ آپ نے فرمایا دیکھتے نہیں ہو آگے ایک سفید داڑھی والے بابا جی جا رہے ہیں، میں نے اس سفید داڑھی والے بزرگ کے احترام میں نے آہستہ چلنا شروع کر دیا ہے تاکہ بابا جی کے دل میں کوئی بات نہ آ جائے، ان کے دل میں کوئی احساس کمتری نہ آ جائے، تو میں نے آہستہ سے چلنا شروع کر دیا ہے۔
صحابی نے کہا حضور میں اس بابے کو جانتا ہوں، یہ تو ہمارے علاقے کا یہودی ہے۔ حضور نے فرمایا یہودی ہے تو کیا ہوا، بحیثیت انسان میں نے اس کا احترام کیا ہے۔ میرے حضور نے انسانیت کے احترام کا سبق دیا ہے۔ یاد رکھیے آج جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے ماننے والے دہشت گرد ہیں، اسلام کے ماننے والے امن سے دور ہیں، نہیں، یاد رکھیے اسلام سلامتی کا مذہب ہے، اسلام سلامتی کا مذہب ہے، مسلمان سلامتی کا قائل ہے۔ میرے حضور دنیا کے اندر سلامتی ہی کا تو پیغام لے کے آئے تھے۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانیت کے لیے سلامتی کا سبق دیا ہے، انسانیت کے لیے احترام کا سبق دیا ہے، انسانیت کے لیے آپ نے عظمت کا سبق دیا ہے، اور ہر انسان کے لیے میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فلاح و بہبود کا سبق دیا ہے۔ آئیے ایک عہد کریں کہ آج کے بعد کبھی کسی انسان کی تذلیل نہیں کریں گے۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کے فیملی کا کنبہ سمجھتے ہوئے، اللہ کی فیملی کا ایک ممبر سمجھتے ہوئے، ہر انسان کو اللہ کی مخلوق سمجھتے ہوئے اس کی قدر کریں گے۔ مجھے بتائیے میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں سب سے بہترین انسان، دنیا میں سب سے کامل انسان، سب سے خوبصورت انسان، ہر اعتبار سے اکمل اور کامل انسان میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو برادران اسلام ذرا مجھے بتائیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے سینئر ہونے کے باوجود کبھی کسی انسان کی تذلیل کی تھی؟ کبھی کسی کا مذاق اڑایا تھا؟ کبھی کسی کا الٹا نام رکھا تھا؟ کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے اپنی ذاتی خدمتیں کروائی تھیں؟ کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کی کمائیوں سے خود کچھ کھایا تھا؟ جی نہیں۔ میرے حضور کیسے نظر آتے ہیں؟ تجارت کرتے ہوئے میرے حضور نظر آتے ہیں، بکریاں چراتے ہوئے میرے حضور نظر آتے ہیں۔ بھائی صحابہ کے پیٹ پہ اگر ایک پتھر بندھا ہے تو میرے حضور کے پیٹ پہ 2 پتھر بندے نظر آتے ہیں۔ یہ ہے انسانیت کی عظمت، انسانیت کے لیے سلامتی کا پیغام، یہ ہے میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انسانیت کے لیے سلامتی والا ماڈل جو میرے حضور نے پیش کیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تحقیق ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا ہے۔ برادران عزیز وقار، عہد کیجئے آج کے بعد کبھی کسی انسان کی تذلیل نہیں کی جائے گی، کبھی کسی انسان کو برا بھلا نہیں کہا جائے گا۔ ہاں اگر کوئی برا ہے تو اس کے لیے ہدایت کی دعا کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔